اب وہ چمک تمہارے چہرے میں رہی نہیں تو اب میں کیوں شادی کروں؟ تو ایک عرب لڑکی کا عبداللہ کا پیشانی دیکھ کر وہاں سے ایک چمک کو محسوس کر لینا، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی۔ اچھا پھر دیکھیں کہ نسبت کا کیا عالم ہوا کہ عبداللہ کی شادی کہاں ہوئی؟ آمنہ سے، آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف۔ پھر ان کا خاندان بھی جا کے کہاں ملے گا؟ ولد اسماعیل میں۔ اور بی بی آمنہ کے ماں باپ جو تھے سارے مدینہ منورہ کے رہنے والے، حضور کے اقوال جتنے ہیں وہ تو سب مدینہ منورہ کے، یعنی مولد کا انتظام یہاں ہو رہا ہے تو مدینے بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ حیران ہیں، آپ تصور کریں کہ بھئی یہاں مولد کا انتظام کی ولادت تو مکے میں ہوگی لیکن ہجرت تو مدینے ہونی ہے نا، تو والدہ کا خاندان جو ہے اس کا تعلق مدینے سے ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت حسان جو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ انسان ہے حضرت حسان کہ جس کو اللہ کے نبی مسجد الحرام میں اور منبر پہ کھڑا کر کے کہتے تھے کہ حسان تم کافروں کو جواب دو۔ جب وہ کھڑے ہوتے جواب دینے کے لیے تو حضور دعا فرماتے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے حسان کے دل میں مضامین ڈال۔ یہ وہ شان والا آدمی، وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 7 سال تھی، اسی لیے وہ 7 سال جو ہے عمر کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں میری عمر 7 سال تھی، میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا کہ وہاں ایک بہت بڑا کاہن تھا، ایک بہت بڑا کافروں کا مانا ہوا کاہن تھا، تو وہ بڑے بے وقوفوں کی طرح اور پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ لوگو عجیب بات ہے کہ ولد نبی هذه الامہ، اس امت کا نبی آج پیدا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اس وقت میری عمر 7 سال۔ اور اسی طرح بے عین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اسی رات صبح کو ایک بہت بڑا کاہن تھا جو پہاڑوں میں تھا اور سال سال سے باہر نہیں آیا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں مکے والے کہ وہ جناب اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، اور مکے کی گلیوں میں بھاگ رہا ہے دیوانوں کی طرح، اور پوچھتے ہیں حل ولدا المولود هذه اللیلہ، مکے والو آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کے بتایا کہ ہاں عبداللہ ابن عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہنے لگا دلونی علی بیتہ، مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ کہاں۔ جلدی سے مجھے لے چلو۔ وہ آیا بھاگتا ہوا دیوانوں کی طرح، عبد المطلب آگے کھڑے ہیں، وہ تو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ وہ بندہ ہے جو سالوں سے کبھی غار سے نہیں نکلا، یہ آج کیسے نکلا ہے؟ تو نے کہا کہ جی آپ کے، اس نے کہا عبد المطلب زیادہ باتیں کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو مہربانی کر کے مجھے ایک نظر اس بچے پر نظر ڈالنے دو، مجھے دکھلا دو۔ عبد المطلب نے کہا آرام فرمائے ابھی لاتا ہوں، میرے پاس نہیں، میرے بیٹے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور عبداللہ میرا بیٹا جو ہے وہ تو فوت ہو چکا۔ تو عبد المطلب جلدی سے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لائے۔ جب اٹھا کے لائے اور اس کی نظر پڑی آپ کے چہرے پر، فخر مغشین، تاریخ کہتی ہے، کتابیں کہتے ہیں، حدیث میں بھی موجود ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اور جب ہوش آیا تو کہتا ہے ولد نبی هذه الامہ، ولد نبی هذه الامہ، کہ لوگوں اس امت کا نبی پیدا ہو گیا۔ اور انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل، انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل، کہ بنو اسرائیل سے آج نبوت چلی گئی، بنو اسرائیل سے نبوت چلی گئی۔ یہ کہتے ہوئے دیوانوں کی طرح واپس بھاگا اور اپنے پہاڑوں پہ چلا گیا۔ یعنی ایک ایک پہلو پہ نظر ڈالیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان پہ نظر ڈالیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ کس پہلو سے کہ سارے انتظامات، یعنی ولادت سے قبل بادشاہوں کے گھروں میں تصویریں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یعنی آپ حیران ہوں گے کہ زمین تو زمین ہے، آسمانوں پہ پہرے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں
کہ ایک دن میرے ابا بیٹھے تھے، حضور کی بعثت ہو گئی تھی، ایک آدمی گزرا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ کاہن ہے یا پہلے کسی زمانے میں کاہن تھا، اس کو بلا کے لیا، اس کو بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ تم کاہن؟ تو اس نے کہا ہاں میں پہلے کاہن تھا لیکن اب تو الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت کر دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے کوئی اپنی پہلے دور کی عجیب بات کوئی سناؤ۔ اس نے کہا میرے پاس جنوں کا آنا جانا رہتا تھا، ایک دن میں نے دیکھا وہ جن میرے پاس آتا ہے تو بڑا پریشان ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج تو ہمارے کھانے نہیں پکے، آج تو ہماری چارپائیاں الٹی ہو گئیں، آج تو ہمارے گھروں میں جو دیگچیاں ہیں وہ ہم نے پھینک ڈالی ہیں۔ میں نے کہا کیوں، بات کیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ ایک نبی اس امت کا پیدا ہو گیا؟ تو جنوں میں شور ہے، آسمانوں میں شور ہے۔ تو اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کے لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا کہ اس نبی عربی کے آنے کے لیے زمینوں پر، آسمانوں میں، شاہوں میں، سلاطین میں، ہر مقام پہ ایک اہتمام کا، جس پہلو سے بھی آپ نظر ڈالیں گے آپ کو حضور کی سیرت کا ہر پہلو ایک عظیم اور نرالا نظر آئے گا، جو مقام اللہ نے پھر اور کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا۔ زندگی باقی انشاءاللہ تو باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، دروس سابقہ میں سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ہم نے کچھ باتیں عرض کی۔ کچھ ذکر تو تھا جزیرہ عرب کے بارے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس جزیرہ عرب کا کیا حال تھا، کیونکہ اللہ نے حضور کی بعثت کے ساتھ اس کا قرآن میں بھی خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے۔ اس کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں عرض کی، اور پھر اس کے بعد وہ مبشرات اور وہ مؤشرات، مؤشرات کا معنی یعنی وہ اشارات، مبشرات کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں خوشخبریاں۔ تو یہ میں نے سیرت کے پہلو سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہیں کہ خود بخود ایک اتفاق ہے، بلکہ یہ بالکل اگر آدمی بڑے تأمل سے، غور سے، فکر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہر پہلو پہ نظر ڈالے تو سمجھ آتا ہے کہ خالق کائنات نے یہ سارا انتظام، یہ ساری بساط جو ہے یہ اسی لیے بچھائی گئی۔ یہ ایسا نہیں کہ اتفاق ایسا ہو جائے، یعنی آپ کسی بھی پہلو پہ نظر ڈالیں۔ یہی میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت دنیا میں دو سپر پاورز تھی، ایک روم اور ایک فارس، لیکن یہ سرزمین حجاز ایک زمین تھی جس پہ دونوں سپر پاور کا کنٹرول نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس خطے کو منتخب کرنا حضور کی ولادت کے لیے، تو اس میں آخر کوئی بات تو ایسی تھی کہ دو طاقتیں، ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے، ایک ماورا نہر ترکمنستان کی طرف اور ایک المانیہ سے لے کر حبشہ سے لے کر یہاں تک، یہ دونوں طاقتیں باہر سے گھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ درمیانی ٹکڑا کسی کے تسلط پہ نہیں۔ اور اللہ پاک نے اسی جگہ اپنے اس آخری نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، کیونکہ یہ تو پھر آپ کے اپنے تدبر پہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، جیسے آج کل سنا آپ نے اور پڑھا آپ نے اخباروں میں بھی، ہندوستان کا، پاکستان کا ایٹمی دھماکے کرنا، یہ کرنا، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہے۔ تو اس پر ایک جو سائنسدان ہیں وہ اپنی نظر ڈالے گا، جو سیاسی لوگ ہیں وہ اپنی نظر سے سوچیں گے، جو اقتصادی لوگ ہیں وہ اپنی نظر سے سوچیں گے کہ اس میں کتنا فائدہ کتنا نقصان، وہ ضرب تقسیم لگائیں گے، اور عامت الناس جو ہیں وہ اپنے فکر سے سوچیں گے، اور ایک قرآن و سنت کا طالب العلم جو ہے اسے اپنے فکر و نظر کی روشنی میں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ بھی کوئی ایسی چیز تو ضرور ہے کہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے
اسی سال میں ہاتھیوں کے بادشاہ نے حملہ کیا جو آپ پڑھ چکے، اور ہاتھیوں کے حملے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا، ابابیل کو، بڑا معروف قصہ ہے، اور 3 پتھر لے کے آئے اور گرائے گئے اور وہ ختم کر دیے گئے ہاتھی۔ تو یہ وہ 3 پتھر کیا تھے جن کو اللہ نے خصوصی طور پہ قرآن میں ذکر کیا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، کہ ہم نے وہ 3 پرندے بھیجے کہ ابابیل، اور تاکہ وہ ان پہ پتھر جو سجیل، ایک خاص جہنم کی آگ میں پکائے گئے، عام پتھر نہیں تھے کہ پہاڑ کے اٹھا لو۔ تو اسی سے وہ ایٹم کے ذرے پہ آپ غور کریں کہ دنیا اس ذرے پہ پہنچی کہ ایک ذرے سے بھی اتنی بڑی چیزیں جو ہیں وہ تباہ کی جا سکتی ہیں۔ تو اصل چیز تو یہ اسلام نے پیش کی تھی، قرآن نے پیش کی تھی، پھر اپنی اپنی سوچ سے لوگ وہاں پہنچے کہ یہ ایٹم کا ذرہ کیا ہے۔ اچھا، اس ایٹم کے ذرے کا اس سال پیدا ہونا جس سال نبی پیدا ہوا ہو، کیا وجہ ہے آخر؟ اس پہ آپ غور کریں، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ آخر اسی سال یہ اللہ پاک نے کیوں ایٹم کا ذرہ پیدا کیا؟ اس سے پہلے مختلف قوموں پہ عذاب آ چکے ہیں، کسی کو سیاح سے مارا گیا، کسی کو بجلی کی کڑک سے مارا گیا، کسی کو پانی میں ڈبویا گیا، کسی کی بستیوں کو الٹ کے پھینک دیا گیا، کہیں ہوا بھیجی گئی، لیکن یہ تک عذاب کسی پہ نہیں بھیجا گیا کہ اوپر سے ایک چھوٹا سا پرندہ اڑتا ہوا آئے اور ایک چھوٹی سی کنکر ڈال دے، اور وہ ایسی آگے حالت ایسی پیدا کر دے کہ فجعلہم کعصف مأکول، ایسے کہ جیسے کوئی گھاس کھا کھا کے چبا چبا کے جانور پھینک دیتا ہے نا، اتنی بڑی چیزیں اس طرح ہو جائیں۔ اچھا، اسی طرح آپ دوسری بات پہ غور کریں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ آیا تو آسمانوں پہ پہرے شدید ہو گئے، جنات سے کاہن کہیں بھی خبر لے آؤ، خبریں لے آؤ تاکہ ہم اپنی قوم کو خبریں دیں۔ وہ کہیں کیسے خبریں لے آئیں؟ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، کہ ہم کیا کریں، وہ جو ہم نے خلا میں اپنے اسٹیشن بنائے تھے جہاں بیٹھ کے ہم فرشتوں کی باتیں لے لیا کرتے تھے، اب جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں تو دہکتے ہوئے انگارے شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے، یعنی یہ آسمانی میزائل بھی تو اسی وقت شروع ہو گئے۔ اب آپ زمین سے میزائل بنا رہے ہیں نا، اللہ نے حضور کی بعثت کے ساتھ آسمانی میزائلوں سے جنات پہ فائرنگ شروع کروا دی، درس دیا امت مسلمہ کو کہ یہ نبوت عالمگیر ہے، اس کی ابتدا میں تحفظ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں تو اس کے بقا کے لیے بھی یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ایک سبق ملا قوم کہ اس کے بغیر تم پھر اس نبوت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے اس نبوت کی حفاظت کرنا ہے تو پھر تمہیں ایسی ایسی ایجادات کو حاصل کرنا ہو۔ اچھا جی، وہ ایجادات آپ کو کیسے ملیں گی؟ آپ کو یہ تو کہا جا سکتا تھا نا کہ بھی علم حاصل کرو، چاہے مکے سے حاصل کرو، علم حاصل کرو مدینے سے حاصل کرو۔ یہ کیوں کہا گیا اطلبوا العلم ولو بالسین، کہ علم حاصل کرنا ہو چاہے چین جانا پڑے؟ تو اس زمانے میں چین کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے کہ اطلبوا العلم ولو بالسین؟ اچھا، اس کے بعد جب یہ آیت اتری وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ ایسی لوگ بھی آئیں گے جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور نے سلمان فارسی پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اس کے قبیلے کے لوگ ہوں گے۔ لو کان العلم بالسریا لینالہ رجل من فارس، اگر علم کہکشاں سریا پر بھی ہوگا تو فارس کی کوئی اولاد جو ہے وہاں جا کر بھی علم حاصل کرے گی۔ اچھا، ایک جگہ لفظ ہے لو کان الدین بالسریا لینالہ رجال من فارس، کہ اگر دین وہاں تک ہوگا تو ان فارس میں سے کوئی پیدا ہوگا، معنی یہ ہے کہ عجم سے کوئی پیدا ہوگا۔ فارس عجمی ہے نا عرب کے مقابلے، فارس جو ہے وہ عجم ہے نا عرب کے مقابلے پہ۔ فارس میں سے آپ کوئی ملک لے لیں، آپ یعنی ماورا النہر سارا چلے جائیں، وہ سب فارس کہلائے گا۔ تو ایک عرب تھے، فارس تھے، روم تھے، تو فارس عجم میں آئے گا۔ تو معنی یہ ہے کہ عجمی لوگ دین میں بھی اتنی آگے بڑھیں گے کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جدید ٹیکنالوجی میں بھی بڑھیں گے تو وہی عجمی ہوں گے۔ تو یہ بھی تو کوئی سبق تھا نا جو ہمیں سیرت سے ملا، صرف یہ تو نہیں۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کی مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستان۔ وہ یہ پہلے کہہ گیا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی
یا مرد کوہستانی، وہ آخر کوئی بات تو تھی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں وہ یہ باتیں کیوں کہہ گیا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشگر۔ اس وقت کاشگر کوئی آپ کے پاس تھا یا مسلمان تھے یا آزاد ہو گئے تھے؟ تو آخر یہ کیا وجوہات تھیں؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آسمانوں پہ پہروں کا بٹھانا، ہاتھیوں کو ایٹم کے ذریعے سے اور خدائی ایٹم کے ذریعے سے ہلاک کرنا، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھیں یہ ایسے اتفاق نہیں تھے، یہ اس آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آخری نبی کے آنے سے پہلے یہ سارے انتظام بعض ایسے نہیں، بلکہ ان میں ہر چیز میں اللہ کی ایک حکمت۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان کیسا منتخب کیا، باعتبار نسب کے سب سے اعلیٰ، کہ ولد اسماعیل ذریت ابراہیم، ذریت ابراہیم میں، اور پھر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے پھر یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے پھر یوسف علیہ السلام، یعنی بنو اسرائیل میں جتنے نبی گزرے ہیں ہزاروں انبیاء سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اولاد ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی ایک بیٹے سے تو اللہ نے ہزاروں نبی بھیجے۔ اب جب دوسرے بیٹے کی باری آئی سیدنا اسماعیل کی تو ان میں ایک نبی پیدا کیا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ اس ہزاروں نبیوں سے بھی وہ شان میں سبقت لے گئے۔ یعنی حضرت اسماعیل کے ولد میں تو صرف ایک نبی، حالانکہ وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اچھا وہ بنائے کعبہ میں باپ کے شریک ہیں، اور وہ اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ بھی ہیں، ان کی نسل میں تو صرف ایک نبی رکھا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جیسے علماء نے لکھا ہے نا، ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ اللہ اپنی وحدانیت میں لا شریک ہے تو ہمارا نبی بھی اپنی نبوت میں لا شریک، یعنی جیسے اس کی وحدانیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، حضور کی بھی نبوت میں کوئی شریک نہیں، یہاں بھی اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ کوئی اور بھی اس کی اولاد میں نبی ہو، یہاں بھی اللہ نے میرے مدنی کو اکیلا رکھا کہ صرف ایک نبی پیدا ہو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اعلیٰ نسب ایسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے، حضور خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر الی اہل الارض، اللہ نے پوری زمین والوں پہ نظر ڈالی، اور ان میں سے ولد اسماعیل، ولد اسماعیل میں سے کنانا، کنانا میں سے قریش، قریش میں سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ یعنی اللہ نے نسب کو دیکھیں کیسے نسب صاف کیا کہ ساری دنیا میں سے ولد اسماعیل کو منتخب، اور پھر بنو کنانا، اس کے بعد ان میں سے پھر قریش کو چنا گیا، قریش میں سے بھی پھر، قریش کے بھی تو بہت بڑا قبیلہ تھا نا، آگے کئی بطن تھے، کئی شاخیں تھیں، کئی ان کی آگے فرو تھی، ان میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم کے گھرانے میں سے اللہ نے عبداللہ کو چنا، اور عبداللہ کے گھر میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو چنا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں یہ سارا ایسے تو نہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جب قریش کا خاندان، یہ لوگ اپنے شرف کے لیے، یعنی اتنے لوگ تھے کہ آج کل تو لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، آج کل تو لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، عورت کے لیے لڑتے ہیں، زر کے لیے لڑتے ہیں، زمین کے لیے لڑتے ہیں، لیکن یہ خاندان جو ہے اس کا کمال دیکھیں، یہ اپنے شرف کے لیے لڑتے تھے کہ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ ان کی جتنی لڑائیاں آپ دیکھیں گے شرف کی تھی۔ اب دیکھیں کعبۃ اللہ بن گیا، حجر اسود پہ لڑائی ہو گئی تو اس کا مقصد کیا تھا؟ حجر اسود پہ لڑائی ہو گئی، اور لڑائی کا بھی یہ عالم تھا کہ باقاعدہ خون کے پیالے بھر کے ہاتھ ڈبوئے گئے، خون کے پیالے بھر کے رکھے گئے، قریش کے سرداروں نے اس میں ہاتھ ڈالے، ہاتھ ڈال کے پھر ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے کہ ہم خون دے دیں گے، اپنا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، لیکن حجر اسود ہم رکھیں گے، تاکہ قیامت تک یہ شرف ہمیں ملے کہ فلاں قبیلے نے حجر اسود رکھا تھا، فلاں آدمی نے حجر اسود رکھا تھا اللہ کے کعبے میں۔ سب لڑنے مرنے پہ تیار ہو گئے۔ لڑائی کس بات کی تھی؟ شرف، کہ یہ شرف ہمیں ملا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بنو قصی ابن، ان میں سے جب بنو عبد الدار آئے،
ان کا پھر لڑائی یہ ہو گئی کہ جناب یہ کعبۃ اللہ کا رفادہ، کعبۃ اللہ کا حجابہ، کعبۃ اللہ کا سقایا، یہ زمزم کا پلانا، کعبۃ اللہ کی چابی، کعبۃ اللہ کا انتظام، حاجیوں کی خدمت، یہ شرف ہے، یہ تو ہمیں ملے اور کسی کو ہم نہیں دیتے۔ یعنی اتنے اعلی خاندان کہ جو اپنے شرف کے لیے لڑتے رہے، اپنے شرف کے لیے مرتے رہے کہ صرف ہمارا نام جو ہے، ہمارا شرف جو ہے وہ اونچا رہے۔ یعنی اپنی عزت کا اتنا خیال تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ ابو سفیان جو حضور کے چچا ہیں، وہ اتنے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے کہ جنگ بدر بھی اسی سبب سے ہوئی تھی کہ ابو سفیان قافلہ لا رہے تھے، اور پھر احد کی جنگ کا اصل قائد جو ہے وہ ابو سفیان تھا۔ یعنی حضور سے جنگ لڑنے کے لیے مکے سے مدینہ پہنچا، اتنی عداوت رکھنے والا آدمی۔ لیکن جب حضور کی شادی ام حبیبہ سے ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی، وہاں اس کے بعد جب بیوہ ہوئیں اور اس کے بعد وہاں سے فارغ ہوئیں تو پھر ان کا نکاح حضور سے ہوا، جو نجاشی بادشاہ نے کیا، حق المہر بھی نجاشی بادشاہ نے ادا کی۔ تو جب ام حبیبہ حضور کی بیوی بن گئی اور ابو سفیان کو پتہ چلا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ ھذا فحل لا یجدع انفہ، کہ اب محمد مدنی کی ناک کو نیچے نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان کو اتنا بڑا شرف مل گیا ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی اس کے گھر میں ہے، تو جب میری بیٹی کا وہ شوہر ہو، اب اس کا ناک نیچے کون کر سکتا؟ اب تو اتنے بڑے سردار کی بیٹی اس کے گھر میں چلی گئی۔ یعنی اپنے شرف پہ مر مٹنے والی قوم۔ اور پھر جناب آپ دیکھیں کہ عبد المطلب کے بھی اس بیٹے کے گھر میں حضور پیدا ہوتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہو۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں، اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ لفظ، حالانکہ اس زمانے میں تو عام نام ہوتے تھے، عبداللہ، عبد العزیٰ، عبد البنات، فلاں بتوں کے نام پر نام رکھے جاتے تھے، لیکن اس نام کا انتخاب بھی تو کوئی قدرت کی طرف سے ہو رہا تھا نا، کہ میرے مدنی کے نام کے ساتھ ان کے کسی نسب میں کوئی ایسا نام بھی نہ آئے نا جس میں شرک کی بو آتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت۔ یہ سارے اہتمامات کے بعد اب دیکھیں کہ آپ کی والدہ، پھر اس کا نسب جو ہے، چونکہ حضور کا مولد کیا تھا مکہ، اور حضور کا مہجر کیا ہے، مقام ہجرت کیا ہے طیبہ اور مدینہ، تو بی بی صاحبہ بی بی آمنہ جو ہے ان کا گھر جو ہے مدینہ میں ہے۔ اچھا، آگے جا کے نسب جو ہے وہ عبد مناف میں حضور سے مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ دیکھیں گے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ہاشم ابن عبد مناف، قصی ابن کلاب، یہ عبد مناف میں جا کے آمنہ بنت وہب، آگے عبد مناف، پھر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب مل گیا۔ اچھا، تیسری بات دیکھیں جو حضور پاک نے فرمائی اپنی سیرت میں، اور کتنی بڑی بات ہے، فرمایا ولدت من نکاح، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا سلسلہ سیدنا اسماعیل سے لے کر میری اماں آمنہ تک، فرمایا اصلاب طاہرۃ و ارحام طاہرات، اللہ نے مجھے منتقل جو کیا ہے تو حضرت اسماعیل سے لے کر میری والدہ آمنہ تک کسی عورت نے گناہ نہیں کیا۔ یعنی اللہ نے کیسے محفوظ رکھا اس سلسلے کو کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جڑتا گیا، کفر تو آیا لیکن ان عورتوں میں گناہ نہیں آیا۔ یعنی وہ کافرہ تو ہو سکتی ہیں لیکن ناپاک نہیں تھی، چونکہ وہ سلسلہ نقل ہوتا چلا آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایک باپ سے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ بی بی آمنہ تک یہ سلسلہ چلا۔ اور اسی طرح بی بی آمنہ فرماتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حمل مبارک ٹھہرا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بطن والدہ میں تشریف لائے، تو فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے کہ ایسا حمل تو مجھے پہلے کبھی دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا کہ یہ پہلا حمل تھا جس میں مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی، ورنہ حمل ایک ثقل ہے، ایک بوجھ ہے ماں کے لیے۔ لیکن فرماتی ہیں لما حملت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آئے تو اتنے خفیف کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی بوجھ ہے۔ اور اس کے بعد بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن
اسی حمل کی حالت میں خواب دیکھا. میں نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بطن مبارک سے ایک نور نکلا ہے اور وہ پوری کائنات پہ چھا گیا ہے. روشنی اس کی جو تھی ساری زمین پہ پھیل گئی ہے. میں سوچتی رہی کہ اس خواب کا کیا تعبیر ہو سکتی ہے. تو اس زمانے میں جو کاہن تھا، وہ لوگ کاہنوں کے پاس ہی جاتے تھے، انہی سے ان کے اعتقادات تھے. اس سے جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا ان لابنک ھذا شان، جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے نا، معلوم ہوتا ہے یہ کوئی بڑے شان والا بچہ ہے، اس کا دین جو ہے وہ پورے روئے زمین پہ پھیلے گا. تو بیوی کہتی ہے میں سوچتی تھی کہ کیسے وہ دین ہوگا، کیا دین ہوگا، چونکہ ان کے تصور میں نبوت اور رسالت کا تو کوئی تصور بھی نہیں. اچھا، اسی طرح اب آپ حیران ہوں گے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پہلے اچھا، بیوی کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ گزر رہی تھی، تو ندا آئی، آواز آئی، اور آواز یہ آئی میرے کانوں میں کہ ابشری ابشری یا آمنہ، اے بی بی آمنہ تمہیں مبارک. کہتی ہے میں رک گئی، مجھے آدمی کوئی نظر نہ آئے، مجھے کوئی سمجھ نہ آئے کہ اس مبارک کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. خیر بات آئی گئی ہو گئی. کہتی ہیں کہ پھر کئی دن کے بعد جب میں گزری، علیحدہ ان پہاڑی علاقوں میں سے جا رہی تھی، تو پھر آواز آئی کہ ابشری یا آمنہ، اے بی بی آمنہ تمہیں مبارک ہو، فإنک قد حملت بأحمد، کہ اب تیرے بدن میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام احمد. تو کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ کیا بچہ ہے، ابھی نام بھی نہیں، ہمارے تو تصور میں نہیں. حضرت حسان ابن ثابت جو شاعر ہیں میرے مدنی پاک رضی اللہ تعالی، بہت بڑے شاعر تھے عرب کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں اتنی محبت تھی کہ جب بھی کسی نے حضور کی شان میں کوتاہی کی تو حضرت حسان نے جواب دیا. ایک دفعہ کفار قریش نے کچھ بات کی تو حضرت حسان نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں قریش کو جواب دوں. آپ نے فرمایا حسان تم قریش کو کیسے جواب دو گے، آخر میں بھی تو قریش میں سے ہوں نا، کیونکہ جب تم قریش کا گلہ کرو گے تو آخر میں بھی تو کرچی ہوں، جب تم قریش کی تنقید کرو گے تو قریش میں تو میں بھی شامل ہوں. تو اس نے کہا حضور آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بال اگر کسی آٹے میں پڑ جائے تو عورت اس کو کیسے نکالتی ہے، اس پر کوئی آٹے کا نشان بھی نہیں رہتا. خدا کی قسم میں قریش میں سے آپ کو ایسے نکال لوں گا کہ آپ کی ذات پر تو کوئی میل نہیں آنے دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جس کو مسجد الحرام میں خود ممبر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے جواب دو. اور جب حسان جواب دیتے تو حضور دعا کرتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے میرے صحابی کے دماغ میں مضمون ڈال. یہ وہ شان والا آدمی ہے. وہ کہتے ہیں میری عمر 7 سال تھی اور میں مدینہ منورہ میں اپنے فیملی رشتہ داروں کے پاس تھا، اور 7 سال کا بچہ کوئی ادھر سوچ ہی نہیں، کوئی تصور ہی نہیں. کہتے ہیں کہ وہاں کا جو سب سے بڑا کاہن تھا، میں نے ایک دن دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ صبح وہ مدینہ منورہ کے یہود کے قلعے کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور پکار کے اور زور سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس قد طلع نجم احمد، کہ اے لوگوں وہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے. وہ ستارہ آ گیا اپنے برج میں. لوگوں نے کہا کہ بھی کیا مانا؟ انہوں نے کہا کہ جو اس امت کا نبی پیدا ہونا ہے اس کا نام احمد ہوگا، تو وہ ستارہ جو ہے اب اپنے مدار میں آ گیا ہے. مانا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل مبارک ٹھہر چکا ہے. تو اب یہود کا سردار اور ان کا کاہن وہاں یہ شور کر رہا. عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں شام کی طرف نکلا تجارت کے لیے. میرے ساتھ 3 آدمی اور تھے قریش. تو وہاں ہم جب شام میں آئے تو کچھ یہودی علماء راہب بڑے بڑے جو تھے انہیں پتہ چلا کہ مکے کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، ہم سے ملے. جب ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، ہم نے کہا قریش ہیں. کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا مکہ سے آئے ہیں. کیوں آئے؟ انہوں نے کہا تجارت کے لیے. انہوں نے کہا اچھا ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی مدت باقی رہ گئی ہے کہ سرزمین مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ نبی ہوگا اس امت کا، اور وہ بچہ جو ہے اس کا نام محمد ہوگا
صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی ہوگا اس امت کا اور نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم چاروں نے یہ بات دماغ میں رکھ لی۔ اب عبد المطلب کہتے ہیں میرا تو بچہ پیدا ہونے کا رہا، میں تو بوڑھا ہو گیا تھا، میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے بچوں میں سے جس بچے کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو میں نام محمد رکھوں گا، پتہ نہیں شاید وہی نبی بن جائے۔ اور ان چاروں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہمارا اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ہم بھی نام محمد رکھیں گے۔ اور خدا کی شان ہے کہ ان سب کے لڑکے پیدا ہوئے تو سب نے نام محمد رکھا، اور عبداللہ کے گھر میں جب حضور پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے بھی نام محمد رکھا۔ تو اب نام کے لیے بھی پہلے سے اہتمام کیا جا رہا ہے کہ نام بتانے کے لیے بھی احبار و رہبان جو ہیں پہلے خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہو۔ اچھا، پھر نام پہ بھی غور کریں، ایک نام وہ ہے جو آسمانوں میں تھا اور ایک نام وہ ہے جو زمین میں آیا۔ آسمانوں میں آپ کا نام احمد، اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک میں جو آتا ہے، آپ نے جو خبر دی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا میں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہو۔ تو پہلا نام حضور کا احمد ہے، اور جب زمین کا نام ہے تو وہ محمد ہے۔ اور ان دونوں ناموں پہ غور کریں، احمد کا معنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ احمد کا معنی کیا ہے کہ سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا، اور محمد کا معنی کیا ہے جس کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کی گئی ہو وہ محمد، اور سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا احمد۔ اچھا، پہلے احمد بنے گا تو پھر محمد ہوگا نا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے گا پھر مقام محمد و مقام محمودیت نصیب ہوگا۔ تو اس لیے پہلا نام احمد تھا اور دوسرا نام جو ہے وہ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو آپ کے اسماء تھے، ویسے اسماء صفاتی تو قرآن میں اللہ نے بڑے ذکر کیے۔ قرآن میں نام محمد بھی موجود ہے اور احمد بھی موجود ہے۔ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور کہیں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد بھی نام۔ اور کہیں فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، اور کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اس سب اچھا صفاتی نام بھی موجود ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اسی طرح یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور کہیں فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور کہیں فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو یہ سارے اسماء جو ہیں قرآن میں بھی موجود ہیں۔ اچھا، اور خدا کی شان دیکھو کہ نام محمد تو قرآن میں ہے لیکن اللہ نے کہیں یا محمد نہیں کہا۔ تو درود شریف تو پڑھ لیا کریں کم سے کم اتنا احساس ہو کہ بھئی حضور کے ساتھ محبت کا یہ فرض ہے کہ جب نام آئے تو فوراً زبان پہ درود شریف آ جانا چاہیے امتی کی۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عظمت سیرت رسول پاک پہ نظر ڈالیں کہ اللہ نے حضور کا نام تو قرآن میں 4 دفعہ لیا لیکن کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ یا محمد، جیسے فرمایا یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس یا عیسی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا زکریا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، سب کو یا آدم، یا زکریا، یا میرے مدنی کو نہیں فرمایا یا محمد، جہاں بھی فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور کہیں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہیں فرماتے ہیں طٰہٰ، کہیں فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم،
انک لمن المرسلین. مانا کیا تھا کہ ہر نبی کو نام سے پکارا گیا، میرے مدنی کو اللہ نے لقب سے پکارا. یعنی یہ عظمت جو ہے یہ بھی صرف سیرت مصطفیٰ کے حصے. ہاں کہیں نام لینا ضروری تھا، اللہ نے نام لے لیا، لیکن جب اللہ نے مخاطب کیا تو لقب سے کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، تو جب بھی خطاب ہوا تو خطاب لقب سے کیا گیا تاکہ عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آشکار. اور اسی طرح جناب آپ دیکھیں کہ بی بی صاحبہ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدا کی شان ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ذرا غور کریں کہ ولادت کے لیے اللہ نے مکان منتخب کیا تو کون سا؟ یعنی جہاں آپ کا مولد ہے وہ مقام کون سا ہے کہ جس کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہے ہیں کہ لا اقسم بہذا البلد، اور وہ مقام ہے کہ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر. اچھا پھر دیکھیں جوڑ دیکھیں، گھر سب سے اول، نبی سب سے آخر، یعنی اول بیت اور آخرہ نبی، یعنی خدا کی شان. اچھا پھر یہ ہے کہ کعبہ بھی مرکز اور ہدی للعالمین، اور میرا مدنی بھی رحمت للعالمین. اور اسی طرح جیسے کعبے کا وجود بقائے عالم کا سبب ہے کہ جب تک کعبہ ہے دنیا قائم ہے، کعبہ ختم ہوگا دنیا مٹ جائے گی. میرے مدنی کی نبوت آخری ہے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم ہے دنیا قائم ہے، ورنہ اس کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی. تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے مولد چنا تو کون سا؟ مکہ، جو ساری کائنات میں سب سے افضل سرزمین. اچھا اور زمان چنا تو کون سا؟ ربیع الاول. ربیع الاول، ربیع کا موسم آپ جانتے ہیں کہ سب سے اچھا موسم کیا ہوتا ہے؟ ربیع. اور زمانہ چنا تو ربیع الاول، مکان چنا تو کعبۃ المشرفہ، اور سنہ کون سا چنا؟ اصحاب الفیل، کہ جس میں کفر کی قوتوں کو ختم کر کے اسی سال محمد مدنی کو پیدا کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اس کے بعد جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں کہ بی بی صاحبہ فرماتی ازاد منہا، فرماتی ہیں ایسا نور ہوا کہ ازاد منہا قصور الشام، کہ شام کے محل نظر آنے لگے اور کسرا کے محل کے کنگرے گر گئے. اور مورخین نے باقاعدہ لکھا ہے کہ آپ کہ کسرا کا محل جو تھا اس کے محل کے کنگرے آگے جو بنے ہوئے تھے نا خوبصورت سے، وہ گرے، اور گرے کتنی؟ 14. جب 14 کنگرے گر گئے تو بادشاہ کو گھبراہٹ پیدا ہو گئی. اب جناب اس نے کہا کہ فوراً احبار رہبان کو بلاؤ. احبار و رہبان کو جب بلایا گیا، ان سے بادشاہ نے بات کی، بھی کیا بات ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے محل کے کنگرے گر گئے، اور ادھر سے خبر آ رہی ہے کہ ہمارا جو بحیرہ تھا وہ زمین میں دھنس گیا، اور کہیں سے خبر آ رہی ہے کہ آتش بجھ گئی. یہ کیا ہو گیا ہے؟ مجوس کی آتش جو سینکڑوں سالوں سے، صدیوں سے آگ جل رہی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک آگ کا بجھ جانا جو ہے وہ تو بہت بڑی، یعنی بہت بری بات تھی، اس لیے وہ ہمیشہ آگ کو جلاتے ہیں. لیکن وہ آگ بجھ گئی، اور پورے کا پورا ایک یعنی جھیل جو ہوتی ہے پانی کی، ایک بحیرہ جو تھا وہ زمین میں فوراً دھنس گیا، اور میرے محل کے 14 کنگرے گر گئے. یہ بات کیا ہو گئی؟ انہوں نے پھر اپنے اس نجوم سے یا جنات سے یا جس ذریعے سے یعنی احوال سنے، تو انہوں نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس امت کا ایک نبی پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ 14 کنگرے کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب آپ کی حکومت جو ہے صرف اس وقت تک رہے گی، اب 14 بادشاہ ہیں جو حکومت کریں گے آپ کے ملک پر، اس کے بعد پھر آپ کا ملک پر حکومت نہیں رہے، آپ کی شہنشاہیت نہیں رہے. انہوں نے کہا عجیب بات. کہنے لگا اچھا چلو اگر تمہاری بات سچی بھی ہے تو 14 بھی تو کوئی تھوڑے نہیں ہوتے نا، 14 بادشاہ گزریں گے نسل در نسل، بیٹا آئے گا پھر اس کا پھر اس کا پھر اس کا، تو چلو بڑا زمانہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا اقتدار تو ہے نا، 14 نسلیں تو ہماری دیکھیں گی نا اقتدار. تو انہوں نے کہا اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن 14 ضرور دیکھیں گے، لیکن کتنی مدت میں دیکھیں گے یہ آپ کو ہم نہیں بتا سکتے.
اللہ کی شان دیکھیں کہ اگلے 4 سال میں 10 مر گئے فوراً، کیونکہ حضور نے آ کے کہنا تھا لا کسرا ولا قیصر آباد ہو،